بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال ہے۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے حروف ابجد کی ترتیب و معنویت۔ زبان کے نظام اصوات کی تشکیل و تجسیم حروف ابجد ہی سے ممکن ہے۔ حروف ہجا یا حروف ابجد وہ بنیادی حروف ہوتے ہیں جو زبان کی اصواتی تجسیم کر کے اس کی معنویت کو فروغ دیتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں پہل صرف اصوات تھیں۔ تحریر کا آغاز بہت آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ ہوا ہے۔ انسان نے اپنی مقاصد کے حصول کے لیے اول چند نقوش ترتیب دیے اور وہ نقوش اپنے اندر ایک خاص قسم کی معنویت رکھتے تھے۔ چونکہ اصوات اپنی نحاس کے اعتبار سے تجریدی ہیں اور ان کی معنویت کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا، لہٰذا انسان نے ان کی تجسیم کے لیے نقوش سے کام لیا جو بعد ازاں حروف ابجد کہلائے۔ پروفیسر سید محمد سلیم لکھتے ہیں کہ تحریر کی ایجاد بتدریج ہوئی ہے۔ پہلے انسان نے تفریح کے طور پر تصویریں بنانے شروع کیں، اس کے بعد خاکہ نگاری شروع کی اور اس کے ذریعے مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی۔ خاکہ نگاری سے بات نقوش تک جا پہنچی۔ اس سے مزید ترقی کر کے انسان نے حلق سے نکلنے والی آوازوں کے لیے نقوش مقرر کر لیے۔ یہی نقوش حروف ابجد اور حروف الف با کہلاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسان نے سب سے پہلے حلق سے نکلنے والی آوازوں کو ترجیح دی اور اس لحاظ سے نقوش بھی ترتیب دیے۔ ابجدی ترتیب حسب ذیل ہے: ابجد، حوس، حتی، کلمن، سافس، کرشت، ساخز، زازغ۔ اس حوالے سے شان الحق حتی لکھتے ہیں: ابجد حروف تہجی کی وہ ترتیب جو الف، بے، جیم، دال سے شروع ہوتی ہے اور جس کے حروف کو ملا کر چند کلمات میں تقسیم کر دیا گیا ہے، یعنی ابجد، حوس، حتی، کلمن، سافس، کرشت، زاخز، زازغ۔ پہلے 9 حروف بالترتیب اکائیوں، پری تا صاد 9 دہائیوں پر، 10 تا 90، کاف تا زوئیں سینکڑوں پر مشتمل اور غین 1000 کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ ان اقدار پر طریق جمل ر کاف مبنی ہے۔ مکمل وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ تحریر کا فن کب ایجاد ہوا، لیکن اکثر یہودی روایت کے مطابق تحریر کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تاہم ابجد کی ایجاد کا سہرا آرامیوں کے سر ہے۔ آرامی زبان میں مذکورہ حروف ابجد بامعنی ہیں۔ چونکہ عبرانی اور عربی زبانیں بھی آرامی کی طرح سامی النسل سے ہیں، اس لیے ان زبانوں میں بھی یہ حروف بامعنی ہیں، لیکن یونانی اور دیگر زبانوں میں ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے 2-3 کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریری شکل: عبرانی نام، معنی الف، عبرانی نام الف، معنی سینگ۔ تحریری شکل بے، عبرانی نام بیت، معنی گھر۔ تحریری شکل جیم، عبرانی نام گیمیل اور معنی اونٹ۔ نیز یاد رہے کہ 3000 سال قبل از مسیح شہر کنعان سے تعلق رکھنے والے آرامی نسل کے بعض اصحاب فکر نے حلق سے نکلنے والی اصوات کو مجسم کرنے کے لیے
جو نقوش متعین کیے ان کی تعداد پہلے کل 22 تھی، یعنی ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، کرشت۔ فرہنگ آصفیہ میں اس حوالے سے لکھا ہے کہ ابجد عین اسم مذکر، الف ب ت حروف تہجی۔ ابجدیں دو ہیں، ایک آدم علیہ السلام کی ترتیب دی ہوئی اور دوسری حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ چنانچہ آج کل ادریس علیہ السلام ہی کی ابجد جاری ہے۔ انہوں نے اسی ابجد کو ترتیب دے کر 8 بامعنی کلمے بنائے اور ابجد ادریس اس کا نام رکھا۔ اس ابجد میں عربی کے تمام حروف آ گئے ہیں۔ اگر انہیں علیحدہ کر کے ترتیب دیا جائے تو پوری الف ب ت بن جائے۔ ان حرفوں کے اعداد بھی مقرر کیے گئے ہیں جنہیں حساب جمل کہتے ہیں۔ ان کی یادداشت عربی، فارسی، اردو کی تاریخوں میں بڑی مدد دیتی ہے۔ ابجد ادریس کے 8 کلمے یہ ہیں: ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، کرشت، زاخس، زاغز۔ حروف ابجد کا تعلق علم الاعداد یعنی حساب جمل سے بھی ہے، لہٰذا اس حوالے سے یہاں کچھ بنیادی نکات بیان کرنا انسب معلوم ہوتا ہے۔ عبرانی لوگ حروف سے تحریر کے علاوہ گنتی کا کام بھی لیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ابھی تک اعداد ایجاد نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اپنی سہولت کے لیے ہر حرف کے لیے کوئی نہ کوئی عدد مقرر کر لیا۔ اس حالت میں جب عبرانی حروف عرب میں منتقل ہوئے تو یہ روایت بھی عربوں میں منتقل ہو گئی۔ حروف کی اعداد کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ابجد الف ب ج د، حوض ہ واو ز۔ اب ابجد میں الف کی قیمت 1، ب کی 2، ج کی 3، د کی 4، اسی طرح 5، 6، 7۔ حتی ہ توئیں چھوٹی ی 8، 9، 10۔ کلمن کاف لام میم نون۔ اب جب 10 ختم ہوا تو پھر اب اس میں 10 10 کا فاصلہ 10، 20، 30، 40، 50۔ آگے سین عین ف صاد 60، 70، 80، 90۔ کاف ر شین۔ کرشت 100۔ اب جب 100 آ گیا تو آگے اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ 100 کا ہی ہوگا۔ 200، 300، 400۔ س خ ز 500، 600، 700۔ زواد زوئیں غین 800، 900، 1000۔ 1000 پہ جی ٹوٹل حروف تہجی کے اندر جو اعداد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعد ازاں ایران و ہندوستان میں جن نئے حروف ہجا کا اضافہ ہوا ان کے اعداد ان کے ہم شکل حروف کے مطابق مقرر کر دیے گئے۔ جیسے پے اس کی قیمت ہے 2، ٹے 400، چے 3، ڈال 4، یال 7، رے 200، گاف 20۔ زمانہ قدیم میں قدماء ان حروف سے گنتی اور شمار کا کام لیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر 12 لکھنے ہوتے تو چھوٹی ی ب لکھتے تھے۔ عربی کے بعد مذکورہ حروف ابجد اور ان میں سے متصل خصوصیات عجم کے ہاں چلی گئیں۔ اہل عجم کی جدت طرازی نے عدد نکالنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ اس نئے طریقے کو حساب جمل کہا جاتا ہے۔ کسی بھی تاریخی واقعے کو یاد رکھنے کے لیے ایک بامعنی جملہ تراشا جاتا اور اس کے اعداد مقرر کیے جاتے۔ اس عمل کو اس واقعے کا مادہ تاریخ نکالنا کہا جاتا۔ اس طرح حروف ابجد کے استعمال کا یہ طریقہ ہندوستان میں منتقل ہو گیا اور یہاں بادشاہوں کی وفات اور کئی ایک دیگر اہم تاریخی واقعات کے مادہ تاریخ نکالے گئے۔ علاوہ ازیں اگر حروف ہجا کی ترتیب کا جائزہ لیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ اول ان کی ترتیب آرامی طریقے پر یعنی ابجد کے مطابق تھی۔ اس ترتیب میں حسب ذیل احکام تھے: نمبر 1، آواز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ نمبر 2، اشکال اور ان کی بناوٹ کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ اس ترتیب میں صوتی اور صورتی کوئی مناسبت دکھائی نہیں دیتی۔ بعد ازاں اس بے ترتیبی اور اس ترتیب میں موجود احکام کو نحو و لغت کے امام
خلیل بن احمد فراہیدی نے محسوس کیا اور اس نے حروف کو حلق کے مخارج کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ترتیب میں رکھا اور یہ ترتیب حلقی کہلائی۔ اس میں عین، ہے، خ، غین، کاف، کاف، جیم، شین، صاد، سین، زے، توئیں، دال، تے، زوئیں، زال، سے، رے، لام، نون، فے، میم حمزہ چھوٹی یہ واو۔ اگرچہ لسانیات کے محققین کے نزدیک خلیل بن احمد فراہیدی کا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن عام قاری اور طلباء کے لیے دشواریاں باقی رہیں اور یاد کرنے میں سہولت پیدا نہ ہوئی۔ بعد میں اس مشکل، دقت اور دشواری کا حل عربی خط کے عظیم فنکار ابن مکلا نے نکالا اور اس نے ہم شکل حروف کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک نئی ترتیب بنائی جو ترتیب ابتس کہلاتی ہے۔ الف ب ت ث جیم ہ خ دال زال ر ز سین شین صاد ضاد طوء ظ عین غین ف کاف کاف لام میم نون واو ہ حمزہ چھوٹی ی۔ ابن مکلا ایک مخترع تھا۔ جس طرح اس کے اختراع کردہ خط نسخ نے خط کوفی کو منسوخ کر دیا، اس طرح اس کی تجویز کردہ ترتیب نے ترتیب ابجدی اور ترتیب حلقی کو بھی منسوخ کر دیا۔ لوگوں کے ذہن میں صرف اس کی اختراع کردہ ترتیب رہ گئی اور باقی تمام ترتیبیں ان کے ذہنوں سے محو ہو گئیں۔ افریقی ممالک، مراکش، الجزائر وغیرہ میں ترتیب ابتس ہی رائج ہے، مگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: الف ب ت ث چ ہ خ دال زال ر ز طوء ظ کاف لام میم نون صاد ضاد عین غین ف کاف سین شین واو ہ واو لا اور چھوٹی ی۔ مذکورہ ترتیب میں ف کے نیچے اور کاف کے اوپر ایک نقطہ ہے اور یہ ترتیب آج بھی ان ممالک میں مقبول ہے۔ اس طرح اہلیان عجم و ہند نے اسی ترتیب میں چند اضافے کیے، جس کے بعد اردو حروف ہجا کی ترتیب حسب ذیل طے پائی: الف ب پ ت ٹ ث ج چ ہ خ دال ڈال زال ر ز یال سین شین صاد ضاد طوء ظ عین غین ف کاف کاف گاف لام میم نون واو ہ حمزہ چھوٹی ی بڑی ی۔ مذکورہ بالا بیان کردہ حروف جو فی الاصل اصوات کی تجسیمی صورتیں ہیں، ان کی ایجاد و اختراع اور ان کی ترتیبوں کے بارے میں تفکر کیا جائے تو یہی اصل حقائق ملتے ہیں۔ وہیں ذہن انسانی کی حیرت انگیز کارفرمائی کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو حروف ابجد کی ترتیب و معنویت سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔